کیا آپ جانتے ہیں شیطان انسان کو فجر کی نماز سے کیسے غافل کرتا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا مقصد انسان کو سجدے سے غافل کرنا ہے، کیونکہ سجدہ وہ واحد کام ہے جو شیطان نے نہیں کیا تھا، اور پھر جب اللہ رب العزت نے اسے اپنے در سے بے دخل کر دیا تو اللہ سے اس نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اور انسان کب بھٹکتا ہے؟ جب وہ نماز سے دور چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ واحد چیز جو ایک مسلمان اور ایک کافر کو الگ کرتی ہے، جب وہی نہ رہے گی تو پھر مومن اور کافر میں بھی فرق کہاں رہے گا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے پھر شیطان کچھ یوں کرتا ہے کہ رات کو انسان کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور اپنا مشن فجر کی نماز سے شروع کرتا ہے۔ کیونکہ یہ پہلی نماز ہوتی ہے، تو جب پہلا کام ہی خراب ہو جائے تو انسان کا دوسرا کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرے تو دوسری، اور پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بدباطن رہتا ہے۔ یعنی جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ گرہیں لگانے کا عمل لغوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جادوگر کسی شخص پر دھاگے میں گرہ باندھ کر منتر پڑتا ہے، بالکل اسی طرح شیطان بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے منتر پڑتا ہے، اور اس منتر کی گرہیں وہ انسان کے سر کے پیچھے لگاتا ہے۔ خاص کر سر کے پیچھے شیطان گرہیں کیوں لگاتا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور حصہ ہے، یہی ہمیں سگنلز پہنچاتا ہے اور ہمیں آرڈر دیتا ہے کہ ہم نے کب اور کیا کرنا ہے، تو ایسے شیطان ہمارے دماغ کے راستے ہم پر قابض ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور پتہ ہے یہ 3 گرہیں جو شیطان ہم پر لگاتا ہے وہ کیسے کھلتی ہیں؟ جب آپ شیطان کی انتھک کوششوں کے باوجود نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مجھے پہلے نماز پڑھنی ہے، پھر بھلے کتنا ہی اضافی وقت کیوں نہ ہو نماز کے لیے۔ جب آپ یہ سوچ کر اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں کہ مجھے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو وہیں پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور زبردستی اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں تو آپ کی اللہ کے لیے اس محبت کی شدت اور وضو کی برکت سے شیطان کی لگائی گئی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور پھر جب آپ وضو کے بعد جائے نماز بچھاتے ہیں اور اللہ اکبر کی پہلی صدا بلند کرتے ہیں تو وہیں شیطان کی لگائی گئی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اس طرح شیطان کو پہلی شکست دینے سے آپ کے دن کا پرسکون طریقے سے آغاز ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دن بھر چاق و چوبند رہتا ہے، اور جو صبح دیر سے اٹھتا ہے وہ سست اور بیزار رہتا ہے۔ اور واقعہ ایسا ہی ہے، جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں وہ لوگ آہستہ آہستہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دن بھر کے کام آسانی سے نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے اپنے جسم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دماغ پر ہوتا ہے۔